So, the origin of language. So, nobody knows exactly how the languages start. किसी को ये पता नहीं है कि ये लैंग्वेजेस जो हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई. इसके बारे में डिफरेंट थीरीज हैं. सबसे पहले द डिवाइन सोर्स. सो डिवाइन सोर्स जो है वो यही है जो कुरान है, जो बाइबल हैं, जो दूसरी हमारे पास कुतब हैं उनके बारे में है کہ جیسے قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بنایا اور پھر آدم سے کہا کہ اس کے نام بتاؤ اور آدم نے نام کہے. یہ ساری چیزیں یہ تو ہے اسلام میں اور کرسچینٹی میں. اس کے علاوہ ہندو جو ٹریڈیشن ہے اس میں سرسوتی جو برہما کی جو بیوی تھی اس نے جناب ایز اے گفٹ جو ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ لینگویجز تھیں. تو اسی طرح کی ریلیجیس بیسس جو ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طرح ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس اب کہہ لیں کہ بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایجپشین پروا جس کا نام سمیتھسس تھا who tried the experiment with 2 newborn babies more than 2500 years ago. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 بچوں کو بالکل علیحدگی میں رکھا ہے تقریباً 2 سال کے لیے. اور کہاں پہ رکھا ہے؟ ایک بالکل بکریوں کے درمیان رکھا ہے اور ایک شیپرڈ تھا جو چرواہا تھا. وہ صرف ان کو کیا کرتا تھا؟ بریڈ دینے جاتا تھا اور وہ ان سے کوئی بات نہیں تھا کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس نے دیکھا کہ بعد میں بیکوس یعنی کہ جو بریڈ تھا وہ انہوں نے لفظ سیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بہت ساری جو ڈفرینٹ لینگویجز ہیں وہ ڈفرینٹ سورسز سے جو وہ بنی ہیں. اس طرح کنگ جیمز جو تھا اسکاٹ لینڈ کا اس نے بھی اسی طرح کا جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ایئر 1500 میں اس نے یہ کہا کہ چلڈرن were reported to have spontaneously started speaking in Hebrew کہ کچھ بچے ہیں وہ عبرانی زبان بولنے لگتے ہیں اچانک ہی. تو جبکہ ہیبرو had indeed been the language of garden of Eden تو یہ تو کہتے تھے کہ یہ جنت کی جو ہے یہ لینگویج ہے تو یہ کیسے بولنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح جو مغل ایمپرر تھا اکبر اس نے بھی نیو بارن بیبی جو تھے ان کو بھی خاموشی میں سائلنس میں ریز کیا کہ وہ اسپیچ کہاں سے کرتے ہیں. لیکن اس کا جو تھا وہ یہ صحیح تھا. انہوں نے کہا جی کہ without coming into contact with human speech, very young children living without access to human language in their early years grow up with no language at all. یہ بالکل صحیح تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر بچوں کو آپ علیحدگی میں رکھیں گے اور ان کی کوئی بھی لینگویج نہیں ہوگی کیونکہ وہ کچھ سیکھے نہیں ہوں گے, ان کے سامنے کسی نے کچھ بولا نہیں ہوگا. اسی طرح جو وکٹر تھا دا وائلڈ بوائے آف فرانس, یہ فرانس کے اندر سے ان کو جنگل سے یہ بچہ ملا تھا جو پالا بڑا تھا تو اس کی بھی کوئی لینگویج نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. تو فرام دس ٹائپ آف ایویڈنس دیر از نو اسپونٹینیس لینگویج کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک دم ہی کہیں سے کوئی لینگویج آ جائے, یہ سیکھنی ہی پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ لینگویج خود بخود نہیں آ سکتی, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اب جب یہ پوائنٹ آیا تو اس کے بارے میں پھر ڈفرینٹ جو ہے وہ کہا جی یہ نیچرل ساؤنڈ سورسز سے آئی ہیں. سب سے پہلے ہے جی باؤ باؤ تھیری, اس کے بارے میں تھیریز دی گئیں. اب باؤ باؤ تھیریز کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے کہ جیسے کاؤ کاؤ ہے, کوکو ساؤنڈز ہیں, ڈفرینٹ جو ساؤنڈز ہیں ہیومن نے کیا کیا ہے ان کو امیٹیٹ کرنا, ان کو کاپی کرنا, ان کو نقل کرنا شروع کر دیا اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ان ساؤنڈ سے جو لینگویج جو ہے وہ آگے بن گئی. اس کی سب سے پہلی جو اگزامپل ہے وہ ہے اونومیٹوپیا ورڈز. اونومیٹوپیا ورڈز کیا ہیں؟ اونومیٹوپیا ورڈز یہ ہیں words containing sounds similar to the noises they describe. فار ایگزامپل بینگ, کھوکھو, یہ ساری چیزیں. تو یہ اونومیٹوپیا ورڈز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہا گیا کہ یہ اونومیٹوپیا سے جو ہے یہ آیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا نیکسٹ جو اس میں آتا ہے
اسی طرح بڑی ڈفرینٹ قسم کی تھیریز ہیں وہ آ جاتی ہیں اس میں. باؤ تھیری کے علاوہ نیکسٹ جو تھیری ہمارے پاس ہے وہ ہے پوف تھیری. اب اس میں کیا کیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تھیری پرپوز کرتی ہے کہ انسٹنکٹیو ساؤنڈ جو ہیں پیپل کے، جو ایموشن کے ہیں، فار ایگزامپل رونا ہے، کسی کے اوپر کوئی چیز گر جائے، کوئی ڈر کے چیخ مار دیتا ہے، تو یہ جو ہے کسی کو کوئی کڑوی چیز چکھا دی جائے تو آپ یہ آؤچ، یہ واو، اور یہ جو سارے ساؤنڈ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈ ہیں انسان کی انسٹنکٹیو یعنی کہ جبلی طور پہ جو ساؤنڈ جو پیدا ہوتے ہیں تو وہاں سے لینگویج نکلی ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی سوشل انٹریکشن سورسز ہیں، کہ مطلب کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، ملے، اور وہاں سے جو ہے یہ لینگویجز بننا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے جی. کچھ کہتے ہیں فزیکل اڈیپٹیشن سورسز سے آئی ہیں، ہیومن اسپیچز جو ہیں. فار ایگزامپل اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ ٹائپس آف ساؤنڈز ایز اے سورس آف ہیومن اسپیچ وی کین لک ایٹ دا ٹائپ آف فزیکل فیچر ہیومن پوزیسز. کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہیومن کو کہاں سے یہ ملا، بلکہ ہم ہیومن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بنا کیسے ہے. اس کے لنگس ہیں، یہ سانس لیتا ہے، اور یہ اس کے پاس ساؤنڈ باکس ہے، اس وجہ سے یہ اس کو لپسنگ کرنی آتی ہے، اور یہ اس کی فزیکل اڈاپٹیشن ہی ایسی ہے، فزیکل اڈیپٹیشن ایسی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ساؤنڈ جو ہے یہ پیدا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیتھ، لپس، ماؤتھ، ٹنگ، لیرنگس، فیرنگس. لیرنگس ہمارے پاس وائس باکس ہے، اور فیرنگس جو ہے یہ لانگر کیوٹی ہے جو آپ کے سافٹ پیلیٹ سے نیچے لے کر جاتی ہے جہاں سے ہوا گزرتی ہے. اس کا ایکٹیولی تو کوئی رول نہیں ہوتا اس میں. پھر ہمارے پاس ٹول ہیں میکنگ کرنے کے لیے، ساؤنڈ جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے. ہیومن برین ہے، یہ سب سے کمپلیکس ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکا. ہیومن برین، ہیومن مائنڈ. پھر اس کے علاوہ جینیٹک سورس ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. کیا جینیٹیکلی لینگویج جا سکتی ہے کہیں؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ آپ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں پنجاب میں، اس کو لے جائیں فرانس میں، تو ماں باپ اس کے پنجابی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ فرینچ بولنا شروع کر دے گا. تو یہ بہت انٹرسٹنگ فنامنا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے اس کے اندر دا انیٹنس ہائپوتھسس. انیٹنس ہائپوتھسس کیا ہے؟ انیٹنس ہائپوتھسس کہتی ہے دا آئیڈیا دیٹ ہیومنز آر جینیٹیکلی equipped ٹو ایکوائر لینگویج، کہ جو ہیومن ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لینگویج ایکوائر کرتے ہیں، لینگویج جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں. مطلب ہمارے پاس جو لینگویج ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں سے ایکوائر کرتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اڈیپٹیشن میں آ جاتا ہے، جینیٹک سورس میں، انیٹ ہائپوتھسس میں. تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو لینگویج جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ آئی. آپ کے پاس کوئی انٹرسٹنگ اگر فینامینا ہے آپ کے خیال میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ میں ہم مجھے ٹائپ کر کے بتا سکتے ہیں، پھر اس کو ڈیبیٹ کیا جائے گا کہ واقعی کیا آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے.